جزاک اللہ شیخ. اب میں تھوڑا سا موضوع کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہوں اور یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچے یہ شکایات کرتے ہیں، اسپیشلی ہماری جو جنریشن زی ہے، کہ ماں باپ سے ویسے تو بڑا گیپ ہے اس جنریشن کا، لیکن خیر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت زیادہ ایموشنل ایبیوز کرتے ہیں، کچھ ایسی سخت باتیں کرتے ہیں، یا ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے بچوں کو لے کے کہ بچوں کو وہ ٹوٹلی اپنی ذمہ داری کی بجائے ملکیت سمجھتے ہیں کہ ایک ایک چیز بس اب ہم ان سے منوائیں گے، اور ان کی اپنی کوئی بھی خواہش نہیں ہے یا ان کی اپنی کوئی بھی چوائس ہو ہی نہیں سکتی. اس وجہ سے کبھی کبھی بچے پہ بہت پریشر آ رہا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے، اس میں بڑے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. تو یہ جو ایموشنل ایبیوز ہے جو کبھی فادر کی طرف سے یا مدر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ریئل ہے. اس حوالے سے اسلام سب سے پہلے ماں باپ کو کیا تعلیمات دیتا ہے کہ بچوں سے ڈیلنگ کیسے کریں، عدل کے حوالے سے کیا احکامات دیتا ہے، اور پھر بچوں کو ایسے ماں باپ سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ لیکن جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے نا، ماں باپ بچوں کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. صحیح. وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جتنی مرضی ناانصافی کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ان کو بہرحال بچوں کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دے کے دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو مشروب پیش کیا گیا، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے. آپ کو مشروب پیش کیا گیا، آپ نے تھوڑا سا پیا. اب آپ کے ارد گرد صحابہ کرام موجود تھے، بڑی عمر کے اشیاخ، حدیث کے الفاظ ہیں، بزرگ صحابہ موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچا ہوا مشروب ان بزرگ صحابہ کو دینا چاہتے تھے، لیکن وہ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، رائٹ سائڈ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. صحیح. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قانون ہے، الایمن فالایمن، کہ آپ ہمیشہ ہر بات دائیں سے شروع کرتے تھے. یہ اصول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مقنن ہیں. آپ یہ اصول کو چینج کر سکتے تھے. آپ یہ کر سکتے تھے کہ اگر بائیں سائڈ پہ بزرگ بیٹھے ہوں تو پھر بزرگوں سے شروع کریں، یا آپ یہ مستثنا کر سکتے تھے. لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے یہ مشروب کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب ان بزرگوں کو دے دوں؟ اچھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں اس بچے کا کیا حق ہے، کیا کانفیڈنس دے رہا ہے اسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب ان بڑوں کو دے دوں؟ اب وہ بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھا، پتہ نہیں کسی حدیث میں نام آیا ہو شاید اس کا. وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ سے مشروب مل رہا ہو تو میں کسی اور کو دے دوں، میں تو نہیں دیتا. اچھا. سبحان اللہ. اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دینا. وہ بھی نہیں کہتا کہ دے دیں بزرگوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشروب اس بچے کو دے دیا. حدیث کے الفاظ ہے فَتَلَّهُ بِيَدِهِ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا ادھر چاہتے تھے، بچے نے اجازت نہیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَتَلَّهُ، جیسے آدمی کہتا ہے نا جلدی سے پکڑا دیتا ہے کہ یہ لو پکڑو، تو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیا. آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث سے بچوں کے کیا کیا حقوق جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. کیا بات کہ آپ جب بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور جو شریعت نے لمٹس لگائی ہیں ان لمٹس کو کراس نہ کریں. دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرا باپ میری جائیداد میں سے حصہ مانگتا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور میرا باپ میری جائیداد میں سے حصہ مانگتا ہے، اس کا حصہ کتنا ہے؟ مالہ، اس کا کتنا حصہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت و مالک لابیک، تو خود بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے. اس کی ایک قرات تو یہ ہے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہے. دوسری اس کی قرات یہ ہے انت و مالک، تو اور جو کچھ تیرا ہے، لابیک سارا کچھ، یعنی تو خود بھی، تیری اولاد بھی، سب کچھ یہ اصل میں تیرے باپ کا ہے. یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ باپ کو یہ حقوق حاصل ہیں. وہ اگر سارا بھی ان کی جائیداد میں سے لے تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا ہے اولاد کو
یہ والدین کو نہیں سمجھایا جا رہا کہ سب کچھ تمہارا ہے، لوٹ لو لوٹ لو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ اولاد کو سمجھایا جا رہا تعلیم دی ہے. جا رہی ہے. ہاں جی، اولاد کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کیا بات. کہ والدین کو آپ نے ہر چیز پیش کر دینی ہے، کوئی بھی چیز وہ لے لے. لیکن ماں باپ جو ہیں وہ بچے کے حقوق پورے کرے، وہ ہر اعتبار سے جو حقوق رکھے ہیں شریعت نے وہ بچے کو حق دینا چاہیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ، یہ قرآن جو کہتا ہے کہ وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم کل جائیں گے اور اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، تو کرے گا کیا؟ یرتع و یلعب. اب یرتع و یلعب کا کیا معنی ہے؟ یرتع کا معنی چرے چگے گا، اور یلعب کا مطلب کھیلے گا. اس کا مطلب ہے بچوں کو کھیلنے دینا اور چرنے چگنے دینا یہ بچوں کا حق ہے. لہذا بچوں کو آؤٹنگ کروانی چاہیے. صحیح. اور بچوں کو آؤٹنگ کرنا یا بچوں کے جو بھی کھیل ہیں اس میں معاون ہونا یہ قرآن کا حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا جس کی ایک چڑیا تھی تو وہ مر گئی تو آپ ہمیشہ اس سے پوچھا کرتے تھے. پہلے تو وہ چڑیا تھی اس وقت بھی اس کا حال پوچھا کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. تو پھر جب وہ فوت ہو گئی، وہ چڑیا مار گئی، پھر بھی پوچھا کرتے تھے کیا ہوا تیری چڑیا کو. گویا اس کا مطلب یہ ہے بچوں کی دلچسپی کی چیزیں ان سے ڈسکس کرنا. یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہٰذا ماں باپ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ایموشنلی بلیک میل کریں بچوں کو. بچوں کو یہ ضرور سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سب اپنے ماں باپ کی ملکیت ہو اور تم ان کے ساتھ اسی طرح بیہیو کرو. لیکن ماں باپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے سارے حقوق کا خیال رکھیں. ان کو جو آپ نے دین کی تعلیم دینی ہے یہ بھی بچوں کا حق ہے، جو ان کو درست تعلیم دینی ہے یہ بھی ان کا حق ہے، جو ان کو راہ راست پر رکھنا ہے، جو ان کی تربیت کرنی ہے، یہ سارے بچوں کے حق ہیں. صحیح. لہٰذا ان کی تربیت انہی خطوط پر ہوگی جو خطوط قرآن نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے ہمیں دی ہیں. تو ان خطوط پر جب وہ کریں گے تو بالکل اس میں ایموشنل بلیک میل کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیخ یہ بڑا خوبصورت ہمارا یہ ایک اسٹرکچر دین نے دیا کہ دین، وہ لفظ میں تھوڑا سا اس طرح کا استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ دین نے شے نہیں دی بچوں کو کہ اگر تمہارے ماں باپ چلو کوئی تم سے زیادتی کر بھی رہے ہیں تو اب ان کے آگے کھڑے ہو جاؤ اور ان کی بھی ایسی کی تیسی. تو دین دونوں پارٹیز کو تعلیمات دے رہا ہے، احسان کی، محبت کی، شفقت کی. اور اگر ایک پارٹی چلے زیادتی کر بھی رہی ہے پھر بھی اپنی اوقات میں رہے. کیا بات ہے، اپنی حدود میں رہے. سبحان. دوسرے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے پاس پھر بھی اختیار نہیں ہے. اور آج کل کے جو کاؤنسلرز ہیں نا شیخ، ان کا مسئلہ یہ ہے وہ شے دیتے ہیں. مطلب یہ ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں کہ اچھا یہ ہو رہا ہے چلو پھر تم بھی کھڑے ہو جاؤ، تمہارے یہ حقوق ہیں، تمہارے یہ حقوق ہیں. دیکھیں، حق لینا اور حق لینے کے لیے کھڑے ہو جانا اور حق لینے کی اسٹرگل کرنا یہ شریعت نے ہمارے ذمہ رکھا ہی نہیں. فرض ادا کرنا ہمارے ذمہ رکھا ہے. ماں باپ ہیں تو وہ بچوں کے لیے جو ان کے اوپر فرائض ہوتے ہیں، بچوں کے بارے میں فرائض عائد ہوتے ہیں، وہ فرائض ادا کریں. بچوں کے اوپر بطور اولاد ماں باپ کے لیے جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ فرائض ادا کریں. جب یہ فرائض ادا کر رہے ہوں گے تو ماں باپ کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے، اور ماں باپ اپنے فرائض ادا کر رہے ہوں گے تو بچوں کے حقوق ادا ہو رہے ہوں گے. سب اپنے اپنے فرائض ادا کریں، حقوق کا مطالبہ نہ کریں. ادائیگی فرض ہے، مطالبہ حقوق یہ درست نہیں ہے. اگر اس کو سمجھ لیں ہم لوگ، بڑی ڈیپ بات ہے.